بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش مزاجی کے دو خوبصورت واقعات۔ مسکراہٹ اور تبسم تھکے ہارے اور پریشان حال انسان کے لیے بام کی طرح کام کرتی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراہٹ کو صدقہ قرار دیا ہے۔ خوش مزاجی اور خندہ پیشانی مومن کی خصلت میں شامل ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل خانہ امہات المومنین رضی اللہ عنہما اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ خوش مزاجی سے پیش آتے۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت طیبہ پر کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش مزاجی کے بارے میں دو خوبصورت واقعات نقل کیے جا رہے ہیں۔ کیا تم اپنا اونٹ میرے پاس فروخت کرنا چاہتے ہو؟ دوران سفر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے کے ہر فرد کے ساتھ رابطہ رکھتے اور بار بار لوگوں کے پاس جاتے تاکہ وہ خوش رہیں۔ ایسے ہی ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک وفادار دوست حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، جو اپنے بوڑھے اونٹ پر سوار ہو کر جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پر سنجیدگی طاری کر لی، مگر کوئی بھی دیکھنے والا سمجھ سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزاح فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیا تم اپنا اونٹ میرے پاس فروخت کرنا چاہتے ہو؟ جی ہاں، لیکن ایک شرط ہے کہ میں یہ اونٹ مدینہ منورہ جا کر ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کروں گا۔ اس کی قیمت کیا لوگے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بتائیے۔ 1 درہم میں فروخت کرو گے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے لوٹنا چاہتے ہیں؟ پھر 2 درہم لے لو۔ ہرگز نہیں۔ پھر 3، 4، 5۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیمت بڑھاتے گئے اور آخر کار فرمایا 40 درہم۔ اس قیمت پر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راضی ہو گئے۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ادھر ادھر کی باتیں کیں اور قافلے میں کسی اور شخص سے ملاقات کے لیے چلے گئے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زوجہ کو تمام ماجرا سنایا اور بتایا کہ سفر کے دوران کس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوشگوار گفتگو ہوئی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کچھ زیادہ ہی محتاط تھیں۔ اس نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے اصرار کیا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مزہ نہ سمجھیں، بلکہ اونٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر لے جائیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خزانچی کو حکم دیا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 درہم ادا کر دیے جائیں، جبکہ اونٹ بھی ان کی طرف سے بطور تحفہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا جائے۔ یہ اونٹ اس کے بعد بھی کئی سال تک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ جب بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو یاد فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادگار تحفے کو دیکھتے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں محو ہو جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت سے بھرپور فیصلے۔ اس غلام کو کون خریدے گا؟ سرور قرنین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزہ پسند فرماتے تھے۔
اور ہر کوئی اس سے لطف اندوز ہوتا تھا۔ سردار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی انتہائی سادہ لو تھا اور زیادہ خوش شکل نہیں تھا۔ ایک دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مدینہ منورہ کے بازار میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے سے اس کے پاس جا کر اسے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا اور قدرے اونچی آواز میں فرمایا، اس غلام کو کون خریدے گا؟ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے مڑے تاکہ یہ دیکھیں کہ اسے کس نے بازوؤں میں جکڑا ہوا ہے۔ جب اس نے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوا۔ اس نے اپنی پشت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کے ساتھ دباتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے فروخت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ زیادہ رقم نہیں ملے گی۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا اور فرمایا، لیکن رب تعالیٰ جل شانہ کی نظروں میں تمہاری قیمت بہت زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریے گا، اور ایسی مزید اچھی ویڈیوز اور واقعات سننے کے لیے میرے چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔